الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا. ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا. لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا. جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سو سے پنہا سے. تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا. مجھے اے ہم نشیں رہنے دے شغل سینہ. میں داغ محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا. دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے. دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے. تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا. انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم حضرات علماء کرام، دور دراز سے تشریف لانے والے باعزت دھرتی کے باعزت باسیوں، آج کی اس روح پرور اور فکر انگیز تقریب سعید میں جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت عظمی حاصل کر رہا ہوں وہ مدارس دینیہ اور اس کے روشن کردار سے معنون ہے. سب سے پہلی بات کہ مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ مدارس کا وجود کب سے قائم ہوا؟ اسلامی معاشرہ میں مدارس کی کیا اہمیت ہے؟ اگر مدارس نہ ہوتے تو اس کا کیا نقصان ہوتا؟ انہی چار باتوں کو دامن گفتگو کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں. دعا ہے کہ وہ مالک کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو عملی زندگی میں مدارس دینیہ کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے. محترم سامعین، جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا کہ مدرسہ کسے کہتے ہیں، تو مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پر انما بعثت معلما کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے. مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پر قلب و نظر اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں. مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پر مردم سازی ہوتی ہے. مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پر علوم نبوت کو سینوں میں سمیٹا جاتا ہے. مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پر دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں. مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پر معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے. مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء کی میراث تقسیم ہوتی ہے. مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پر صبح و شام قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں سے قرآن و حدیث کی روشنی کو لے کر پورے عالم سے جہالت کی تاریکی کو ختم کر کے روشن معاشرہ بنایا جاتا ہے. مفکر اسلام
داعی انقلاب حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ مدرسہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ استاد، شاگرد اور کتاب کے تعلق کا نام مدرسہ ہے۔ جب مدرسہ کا مفہوم سمجھ میں آ گیا تو اب اس بات کو سمجھیں کہ مدارس کا وجود کب سے قائم ہوا۔ اگر میں مدارس کے وجود کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتا ہوں تو مجھے مدارس کا وجود تخلیق کائنات سے پہلے آسمان کی بلندیوں پر روشن نظر آتا ہے کہ جب خالق کائنات نے معلم ہونے کی حیثیت سے وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا کا اظہار کر کے مدرسہ کے سب سے پہلے طالب علم حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر فضیلت دی تھی، پھر وہی مدرسہ آسمان دنیا کے نیچے مکہ المکرمہ کے اندر دار ارقم کے نام سے ایک صحابی کے گھر میں قائم ہوا، جس میں تعلیم دینے والے معلم افضل الانبیاء تھے اور تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم افضل الصحابہ تھے۔ پھر جب خالق کائنات کے حکم سے معلم کائنات مدینہ منورہ سے تشریف لائے تو علم کے متلاشی دور دراز سے تشریف لانے لگے۔ معلم کائنات نے زمین کا اعلیٰ ٹکڑا جو دنیا میں ریاض الجنہ کے نام سے موسوم ہے، ریاض الجنہ کے سامنے صفا کے چبوترے پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جسے دنیا اصحاب صفا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دار ارقم میں قائم ہونے والے مدرسہ کا فیض مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا، پھر مدینہ منورہ میں قائم ہونے والے مدرسہ کا فیض بغداد، عراق، کوفہ، چین، سمرقند تک پھیلتا ہوا سرزمین پاک و ہند تک پہنچا۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد ہندوستانی مسلمان تاریخ کے سب سے خطرناک موڑ پر تھے۔ وہ مفتو تھے، انگریز فاتح تھا، فاتح بھی ایسا جو مسلمانوں کا اصلی دشمن تھا، صلیبی جنگوں کا زخم کھولتا تھا۔ جب اسے انتقام کا موقع ملا تو پورے روب اور دبدبے کے ساتھ دہلی کے اقتدار پر قابض ہوا، عیسائیت کو مٹانے، عیسائیت کو پھیلانے اور اسلام کو مٹانے کے منصوبے لندن سے بن کر آنے لگے۔ پادریوں کی ایک پوری فوج ہندوستان بھیج دی گئی جو ترغیب و ترہیب کے سامان سے آراستہ تھی، حکومت کی پشت پناہی بھی تھی، دولت کا انبار بھی تھا۔ ان حالات کے تناظر میں اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پر کہ جنہوں نے اپنی خداداد نور بصیرت سے حالات کو سمجھ لیا اور قیام مدارس کی تحریک چلا کر مرض کا علاج اور زار کا تریاق تلاش کیا۔ قیام مدارس کی تحریک میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک انقلابی قدم یہ اٹھایا کہ مدرسوں کو عوامی بنا دیا۔ اس طرح دینی تعلیم عام ہونے لگی۔ مغل دور حکومت میں سن 1857 تک تعلیم کا یہ نظام تھا کہ نواب اور جاگیردار اپنی ریاست اور جاگیری میں چند علماء کو بلا کر ایک مدرسہ جاری کر دیتے تھے، جن میں پڑھنے والے طلباء کرام اور ان کی خوراک کا کوئی خاص نظر نہیں تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ جس کو نواب اور جاگیردار اجازت دیتے وہی پڑھتے تھے، اور پڑھنے والوں میں بھی اکثر وہی تھے جو اپنا خرچہ خود اٹھاتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی تحریک نے مدارس کا دائرہ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ تک پہنچا دیا۔ مدارس کو نواب اور جاگیرداروں کے حلقہ سے نکال کر تمام مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ گویا کہ علم کا نور کوٹھیوں، بنگلوں اور محلوں سے باہر نکل کر مساجد اور جھوپڑیوں تک پہنچ گیا۔ یہ حضرت نانوتوی کا ایسا احسان عظیم ہے جس کو مسلمان کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین، سن 1866 سہارنپور کے ایک چھوٹے سے قصبہ میں قائم ہونے والا مدرسہ دارالعلوم دیوبند اس سلسلے کا درخشاں ستارہ ہے۔
جس نے مسلمانوں کے اندر احیاء دین کا جذبہ پیدا کیا، اتباع سنت اور اکابرین کے ساتھ محبت کا بیج بو دیا۔ دارالعلوم دیوبند اور اس کی نہج پر قائم ہونے والے دوسرے دینی ادارے صرف علم ہی نہیں بلکہ عمل کی بھی درسگاہیں تھی۔ یہاں سے نکلنے والے کے ایک ہاتھ میں علم کی شمع تو دوسرے ہاتھ میں عمل کا پروانہ ہوا کرتا تھا۔ ان مدارس نے معاشرہ کو کیا دیا؟ ان مدارس نے مسلم معاشرہ میں نہ صرف لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے زہر کا تریاق کیا بلکہ لوگوں کے دلوں کو اسلام کا ایک تازہ ولولہ دیا۔ مدارس سے اسلامی تعلیمات کے جسمیں ہر طرف پھوٹے، پانچوں وقت ملک کی فضاؤں میں بکھرنے والی اذانوں کی گونج انہی مدارس کی عطا ہے۔ دلوں کو سکون مہیا کرنے والی پرسوز قرات انہی مدارس کا فیض ہے۔ دین کو قائم اور باقی رکھنے میں انہی مدارس کا روشن کردار ہے۔ یہ دینی مدارس دین کے جزیرے اور اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کے فقہی حل کے لیے دارالافتاء کے قیام کی ذمہ داری انہی مدارس نے سنبھالی ہے۔ اصلاح احوال کے لیے معاشرہ میں مختلف انداز و طریقے سے ہونے والی کوششوں کا منبع بھی یہی مدارس ہیں۔ چنانچہ تصنیف و تالیف کا میدان ہو یا پھر دعوت و تبلیغ کا واعظ و خطابت ہو یا خانقاہ کا صوفیانہ نظام ہو، یہ تمام تر اصلاحی چشمے انہی مدارس سے پھوٹ رہے ہیں۔ انہی مدارس سے پیدا ہونے والی عظیم شخصیات کے بارے میں مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو، یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو، حذف ریسوں سے کر لیتے ہیں یہ لالو گوہر پیدا۔ محترم سامعین، اب ذرا اس بات کا جائزہ لیں کہ اگر مدارس نہ ہو تو مسجدوں کو آباد کرنے والے ائمہ کہاں سے آئیں گے؟ آسان کون دے گا؟ نماز کون پڑھائے گا؟ مسجدوں کو زندگی مدارس سے ملتی ہے، انہیں آباد کرنے والے مدرسوں سے آتے ہیں۔ اگر مدرسے نہ رہے تو بچے کے پیدا ہونے پر دائیں کان میں آذان دینے والا، بائیں کان میں اقامت کہنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر مدرسے نہ رہے تو مرنے پر غسل دینے والا، نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر مدارس نہ رہے تو قرآن پر ایمان رکھنے والے دولت قرآن سے محروم رہیں گے۔ اگر مدارس نہ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے دار فرمان رسول نہ سن سکیں گے۔ لوگوں کو اپنا اسلامی نام رکھتے تک کا شعور نہیں ہوگا۔ مدارس کی اسی ضرورت کے پیش نظر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہی کچھ ہوگا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اندلس میں مسلمانوں کی 800 سال کی حکومت کے باوجود آج غناتا اور کرتبہ کے کھنڈرات کے سوا اسلامی تہذیب کے آثار نہیں ملتے۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعے کی سوا مسلمانوں کی تہذیب کو کوئی نشان نہیں ملے گا۔ یقیناً مدارس کا کردار سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وہ دینی ادارے ہیں جہاں پر حریت فکر کی پاسبانی کی جاتی ہے، جہاں پر انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خالق کائنات کی عبادت پر لگانے کا آفاقی درس دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عالم کفر اس بات کو سمجھتا ہے
کہ اسلام کی بقا کا ضامن مدرسہ ہے، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام مدارس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کا کردار محدود کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں ہے مدارس کی ایک تاریخ ہے، مدارس کی ایک